جلوں میں رحمت پروردگار آئی، سعادت کے جلوں میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا، اور در میں خانہ وحدت کے در جبریل نے کھولے، در میں خانہ وحدت کے در جبریل نے کھولے، ترستے تھے جسے میں خار گردش میں وہ جام آیا۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے اپنے محبوب کے امتیوں پر کہ رب العالمین نے ایک عظیم الشان تحفہ اپنے حبیب کی امت کو عطا فرما دیا۔ رمضان المبارک صرف مہینہ نہیں، رمضان المبارک وہ انعام ہے رب کا جو رب کائنات نے 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے کسی پر نہیں کیا سوائے امت مصطفیٰ کے۔ تو رمضان المبارک صرف یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ ایک عام مہینہ ہے، بلکہ نہیں، یہ رب العالمین کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہمارے عمل کوئی رب کو بڑے پسند آ گئے، پچھلی امتوں سے ہمارے اعمال اچھے ہو گئے، یہ بھی نہیں، پچھلی امتوں سے ہماری زندگیاں لمبی ہو گئیں اور نیکیاں زیادہ ہو گئیں، یہ بات بھی نہیں، پچھلی امتوں سے ہم جسمانی حوالے سے طاقتور ہو گئے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں، پچھلی امتوں سے ہم زیادہ خوبصورت ہو گئے، ظاہری نقش و نگار اچھے ہو گئے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ارے بات کیا ہے کہ جو انعام پچھلی امتوں کو نہیں ملا وہ اس امت کو رب نے کیوں عطا کر دیا؟ ارے بات یہ نہیں کہ ان کی عمریں ان سے زیادہ ہیں، عمروں میں بھی وہ لمبی عمر والے زیادہ عمر والے تھے، طاقت میں بھی ہم سے زیادہ تھے، گناہوں میں بھی ہم سے کم تھے، نیکیوں میں بھی ہم سے زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انعام جو ان کو نہ ملا اس امت کو ملا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے ساتھ نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور نبی کریم کا سچا غلام ہونے کی وجہ سے، اپنے پیغمبر کا امتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی امت قیامت کے دن زیادہ شرمسار اور شرمندہ نہ ہو، اس کے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے میرے رب نے اپنے حبیب کے توسل اور نسبت سے اس امت پہ جو سب سے بڑا انعام کیا وہ یہ مہینہ رمضان المبارک عطا فرما دیا۔ سعادت کے جلوں میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا۔ اللہ رب العالمین اللہ تو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، رب العالمین جانتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی عمل میں کمزور رہ جائیں گے، عمل میں غفلت کا شکار ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن
کچھ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ کے امتی ہوں گے، حضرت نوح نجی اللہ کے امتی ہوں گے، آدم صفی اللہ کے امتی ہوں گے، حضرت شیس علیہ السلام کے امتی ہوں گے، 1.25 لاکھ انبیاء کے جو امتی جب قیامت کے دن آئیں گے تو رب یہ چاہتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں اس کا محبوب محمد عربی ہے، تو اس محبوب کی نسبت کی وجہ سے رب چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرے محبوب کے غلام میدان حشر میں آئے تو دیگر امتیوں سے ان کی نیکیاں کہیں کم نہ ہو جائیں، یہ شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نیکیاں زیادہ کرتے، اس کے لیے رب نے انتظام تو کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا جب میرا محبوب معراج پہ گئے، واپس آنے لگے تو عرض کیا یا اللہ مجھے تو معراج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، میں واپس جا رہا ہوں، امت کو کیا تحفہ دوں گا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جاؤ۔ یہ نمازوں کو تحفہ کیوں رب نے فرمایا؟ اس لیے کہ جو چیز محب کو محبوب کے قریب کرتی ہے وہ تحفے سے کم نہیں ہے، اور اس کائنات میں رب کا سب سے بڑا انعام رب کا قرب ہے، اور اللہ کا قرب اس بندے کو ملتا ہے جو عبادت میں کامل ہوتا ہے۔ جو عبادت میں کامل ہوتا جائے گا رب کا قرب بڑھتا جائے گا۔ اللہ چاہتا تھا کہ محبوب کے امتی اللہ کے قرب میں آ جائیں، اس لیے 50 نمازیں کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، اس امت کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جب میرے پیغمبر 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، رستے میں حضرت کلیم اللہ کو بٹھا دیا۔ اے کلیم تم کہتے تھے رب آرینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اپنا جلوہ پہاڑ پر پھینکا تو کیا ہوا؟ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اے کلیم تم میں رب العالمین کے جلووں کی تاب نہیں لا سکے۔ آج معراج کو آ رہا ہے میرا محبوب، بار بار میری بارگاہ میں آئے گا، اپنی ما زاغ البصر وما طغیٰ والی آنکھوں سے میں رب العالمین کا دیدار کرے گا، بار بار میرا دیدار کر کے واپس آئے گا۔ اے کلیم تم میرا نور تو نہیں دیکھ سکے، وہ چہرہ والضحیٰ بار بار دیکھتے رہو، جو چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ رب کا بار بار دیدار کرنے آئے گا اور کر کے واپس آئے گا۔ یہ بہانہ تھا۔ کلیم اللہ بیٹھ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کیا بہت زیادہ ہیں، یہ اتنی نہیں پڑھ سکیں گے، کم کرے۔ لیکن اللہ کے محبوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 50 پہ راضی کیوں ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ ارے وجہ یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو رب کے بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے، رب کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رب اور بندے کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس بندہ مومن کو رب کا قرب عطا ہوتا ہے۔ اور رب کا سب سے بڑا انعام اس کائنات میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے۔ تو جو چیز رب کے قرب کا سبب بنے، اللہ کے محبوب نے 50 ہی قبول کر لی۔ چاہتے تھے کہ میرے امتی رب کا قرب حاصل کرے، لیکن حضرت کلیم اللہ رستے میں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، کم کرائے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں 9 چکر کاٹے، ہر چکر میں 5 معاف ہوتی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یا الہ العالمین تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے کہ آخر انہوں نے 5 ہی پڑھنی ہے، پہلی دفعہ ہی اپنے محبوب کو 5 کیوں نہ عطا کر دی؟ فرمایا بہت حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ میں رب بتانا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب 50 سے 5 کرائے گا تو ساری امت قیامت تک میرے محبوب کی خیرات استعمال کرے گی اور حضور کے اختیار کو دیکھے گی کہ
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اب بھی 50 لکھی ہیں۔ اس سے میرے نبی کا اختیار کائنات میں ثابت ہوگا کہ ہیں تو 50 لیکن محبوب کی شفاعت سے وہ 50 سے 5 ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب جب تیرے غلاموں کے ادا کرنے کی باری آئے گی تو 5 ہو جائیں گی، جب میں رب العالمین کے ثواب اور اجر دینے کی باری آئے گی میں ثواب اور اجر 5 کا نہیں بلکہ جو روز ازل سے 50 لکھی ہیں میں ثواب اپنی بارگاہ سے 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ تو یہ انعام ہے، جو عبادت رب کا قرب دیتی ہے وہ نبی کو بھی پیاری ہے، رب کو بھی پیاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے 50 لے کے آ گئے، پھر 9 چکر کاٹے تاکہ رب کی یہ حکمت پوری ہو جائے کہ جس کلیم اللہ کو اس دن دیدار خداوندی نصیب نہیں ہو سکا وہ چہرہ والضحیٰ کو وسیلہ بنا کے بار بار نور خداوندی کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اور اگلی یہ بات بھی پتہ چل جائے لوگوں کو کہ جب مصطفیٰ کریم کو معراج ہوا اس وقت حضرت کلیم اللہ قبر میں تھے، قبر سے اٹھ کے اوپر گئے۔ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب رب کرم نوازی کرنے پہ آتا ہے تو جو قبر والے ہیں ان کی عرض کو بھی قبول فرما کے لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنا دیتا ہے۔ ایک نماز تھی اور دوسرا روزہ تھا، اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کلیم اللہ نے پوچھا کیا ملا، فرمایا 50 نمازیں 6 ماہ کے روزے۔ عرض کیا جناب روزے بھی زیادہ ہیں، وہ روزے جناب ادھر سے کم ہو کے یہ پورا مہینہ بنے، 6 مہینوں سے 1 مہینہ بنے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ماہ رمضان کے روزے پورے رکھے گا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، میں محمد کے ساتھ نسبت کا صدقہ، میں محمد عربی میں یہ گواہی اور ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھے گا اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے گا تو کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو روزے کیوں تحفہ ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں ہم زندگی میں کتنے کرتوت کرتے ہیں اور وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے قیامت کے دن۔ قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے کہ میں کہوں گا پڑھو اپنی کتاب، وہ نامہ اعمال سامنے آئیں گے، وہ پڑھنے پہ ہر کوئی مجبور ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے نظر آئیں گے، کام کرتے نظر آئیں گے، تو کتنی شرمندگی اور شرمساری کی بات تھی اگر رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ نہ ہوتا۔ تو حضور فرماتے ہیں پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک بے شمار جہنمی رمضان کے صدقے جنتی بن جاتے ہیں۔ تو وہ گناہ جو کرتوت ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، گناہ گننے پہ آئے تو ہم خود گن نہیں سکتے کہ ایک دن میں کتنے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو رب یہ چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ اس امت پہ کرم نوازی کی جائے، لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیتا تو عدل نہیں ہونا تھا، اور رب عدل کرے تو ہم جیسے تو کئی پھنس گئے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، لیکن اگر رب العالمین مصطفیٰ کو راضی کرے تو عدل نہیں رہتا۔ تو رب نے عدل بھی قائم رکھنا تھا، اپنے حبیب کو راضی بھی رکھنا تھا۔ تو یا اللہ پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے رمضان کا مہینہ بنا دیا۔ یہ انعام ہے اپنے محبوب کے تصدق سے، حضور کی نسبت سے، کہ کبھی شب برات آ جاتی ہے، کبھی شب قدر آ جاتی ہے، اور کبھی
رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، کبھی معراج کی رات آ جاتی ہے، دن تو سارے اللہ کے، مہینے بھی سارے اللہ کے، یہ خاص فضیلت والی راتیں اور خاص فضیلت والے دن اور خاص فضیلت والا مہینہ یہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ قیامت کے دن میرا محبوب شرمندہ نہ ہو، اور حضور کے یہ امتی جو کہ عمل میں غافل ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، ان کا کوئی حال سوچوں، تو رب نے ہمارے جیسوں کا خوبصورت حال یہ سوچا کہ ہمیں رمضان المبارک برکتوں والا اور بخششوں والا یہ خوبصورت مہینہ عطا فرما دیا۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ رب کا انعام ہے، رمضان کا مہینہ رب کا تحفہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنے پیارے محبوب کی نسبت کا صدقہ اللہ نے محبتوں کا یہ جام اپنے مصطفیٰ کے امتیوں کو پلایا، تو فرمایا حضور نبی کریم نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ آدمی جس نے مکمل ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب فرماتا ہے میں نہیں دیکھوں گا پیچھے کیا ہے، رمضان کا صدقہ سب پہ قلم پھیر دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم فرماتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک، حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک بندے نے یہ ماہ مبارک محبتوں سے گزارا، اطاعت میں گزارا، اور اگلے رمضان المبارک کے لیے نیت کر لی کہ اگلا آئے گا تو ایسے گزاریں گے، تو اس سے لے کر اگلے تک قدرتی اس نے معافی نہیں مانگی، لیکن پھر بھی رب ان رمضان المبارک دونوں کے درمیان جو بھی اس کی لغزشیں ہوں گی، رمضان کا صدقہ رب کرم نوازی فرما دے گا، رب معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماہ مبارک یہ عام مہینہ نہیں، یہ رب کا تحفہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، یہ فضل خداوندی ہے جو بندہ مومن پہ رب نے کرم نوازی فرمائی۔ حضور نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، رب آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، رب جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ یہ شیطانوں کو قید کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا مہینہ قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ مومن نیت کر لے نا اس مہینے، اس کے سامنے رکاوٹ کوئی نہ ہو، اس لیے میں نے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا کہ جو بھی نیت کر لے گا اس کی نیت کے رستے میں سوائے اس کے اپنے نفس کے کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، دو بندے اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک سال پہلے ان میں سے ایک جو بڑا محنتی تھا، نیکی کرنے میں بہت محنتی تھا، بڑی محنت سے نیکی کرتا تھا دوسرے کی بنسبت، وہ ایک سال پہلے شہادت کے مقام پہ فائز ہو گیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا آج رات اپنے بستر پہ انتقال کر گیا ایک سال کے بعد، اور خواب میں نے دیکھا، میرے اور آپ کے خواب اور ہیں، اللہ کے ولی کے خواب اور ہوتے ہیں، اور جو صحابہ رسول ہوں ان کے خواب اور ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے اور وہ دونوں بندے وہاں موجود ہیں، اور جو جنت کے دروازے پہ داروغہ ہے وہ اس بندے کو جو کہ 1 سال بعد بستر کی موت مرا، اس کو اس شہید سے پہلے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اتنے میں قریب گیا پوچھنے کے لیے بھئی یہ کیا؟ تو وہ جنت کے دروازے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے اے طلحہ بن عبید اللہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ جب میں واپس 1 قدم ہی پلٹا تو مجھے جاگ آ گئی۔ تو صبح صحابہ کرام کی محفل میں یہ خواب بیان کیا۔ اب اس خواب پہ صحابہ کرام ڈسکشن کر رہے ہیں، صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت میں محنت بھی کرے، نمازوں میں محنت کرے، جہاد میں محنت کرے، اور آخر میں شہید ہو جائے، عام موت مرے بھی نہ، لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ 1 سال بعد انتقال کرے تو عام بستر پر طبی موت مرے، لیکن وہ عام طبی موت مرنے والا وہ شہید جو عام نیکیوں میں محنت کرنے والا بھی ہے، شہادت کا مقام بھی لیا ہے، نیکیوں میں محنت کرنے والا بھی ہے، اس سے پہلے یہ جنت میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ بتاؤ کہ جس نے بڑی محنت کی اور شہادت کا مقام لیا، اس کے بعد 1 سال یہ زندہ رہا نا، عرض کی یہ تو ہے کہ سال زندہ رہا، لیکن وہ جو پہلے والا ہے نا جو 1 سال پہلے فوت ہوا، وہ محنت بڑی کرتا تھا نیکی میں اور شہادت کا مقام بھی لے گیا، تو یہ پہلے جنت میں کیوں داخل ہو گیا؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا واضح بات ہے کہ اس کی زندگی میں اس بندے کی بنسبت 1 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ آیا۔ 1 بار رمضان زیادہ ہو جائے تو بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں آ جاتی ہے کہ شہید کی نیکیاں تو مسلم ہیں، لیکن اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں آ جاتی ہیں کہ وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک یہ عام مہینہ نہ سمجھو، یہ رب کا تحفہ ہے بندہ مومن کی طرف، میرے رب کا انعام ہے بندہ مومن کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا مانگنے والا تو تھا کوئی نہیں، نہ ہم نے کوئی دعا سنی، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں دعا مانگی گئی لیکن تم نے نہیں سنی۔ پتہ چلا کہ کچھ سماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کو عطا فرماتا ہے، عام امتی اور نبی کی سماعت میں فرق ہوتا ہے۔ جو چیز نبی سن سکے اگر صحابہ نہیں سن سکے تو ہم جیسے کیسے سن سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا دعا مانگی گئی، تم نے نہیں سنی، میں نے سنی۔ یا رسول اللہ کس نے مانگی؟ فرمایا جبریل نے مانگی۔ یا رسول اللہ کیا دعا مانگی؟ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں والدین بوڑھے ہو جائیں اور پھر بھی وہ جنت نہ جا سکے۔ جملے کی سادگی پہ غور کریں اور جملے کی اہمیت پہ غور کریں کہ کتنا سادہ جملہ اور کتنا اہم جملہ۔ فرمایا جس بندے کی زندگی میں والدین بوڑھے ہو جائیں پھر بھی وہ جنت نہ جا سکے، پھر بھی وہ جنت۔ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ والدین کا گھر میں بوڑھا ہونا جنت ہی جنت ہے۔
وہ جنت جو نمازوں سے نہیں ملتی، والدین کی خدمت سے رب عطا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، روزے دار ہو، تہجد گزار ہو، حضور فرماتے ہیں باپ ناراض ہو، اللہ رب العالمین اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ رب کہے گا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ تو پتہ چلا جناب حضور نبی کریم کا جملہ بتا رہا ہے، اس کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس بندے کی زندگی میں والدین بوڑھے ہو جائیں پھر بھی وہ جنت نہ جا سکے، پتہ چلا کہ والدین کا زندگی میں بوڑھا ہونا بندے کی جنت کو آسان بنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے دعا پسند آئی، جبریل نے کہا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، مجھے دعا پسند آئی تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے پھر بھی وہ جنت نہ جا سکے۔ پتہ چلا، اس جملے سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک عام مہینہ نہیں، رب کا تحفہ ہے۔ لوٹ سیل لگائی ہے میرے رب نے جنتوں کی، لوٹ سیل لگائی ہے میرے رب نے رحمتوں کی۔ جو لوٹنا چاہتا ہے وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے اور تراویحیں ادا کرے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اس مہینے میں ایک فرض پڑے گا، آگے پیچھے 70 فرضوں جتنا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں ایک نفل پڑے گا، اس کا ثواب میرا رب نفل کا نہیں بلکہ فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر نفل بھی پڑے گا تو ثواب فرضوں جتنا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے لوٹ سیل لگائی ہے۔ کیوں لگائی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہیں تو یہ میرے محبوب کے غلام، یہ عیسوی نہیں، موسوی نہیں، کسی اور نبی کے امتیوں کے طور پہ قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے، یہ میرے محبوب کے امتیوں کے طور پہ اٹھیں گے۔ تو نبیوں کا امام محبوب ہو اور یہ عمل میں اتنے کمزور ہوں، میرے حبیب کے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ یہ ہیں جو میرے محمد عربی کے، یہ ذرا صاف ہو جائیں تو صاف کرنے کے لیے میرے رب نے رمضان کا مہینہ بندہ مومن کو ایک عظیم تحفے کے طور پہ عطا فرما دیا۔ سعادت کے جلوں میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا۔ تو یہ عظیم تحفہ ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ جو گھڑیاں گزر گئیں وہ گزر گئیں، آنے والی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور بہترین قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن یہاں پر لے کر بیٹھ جائیں اور پڑھیں، اس کا ثواب بھی ہے۔ اگر 100 گنا ثواب زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو جن جن مساجد میں تراویحوں میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے ان میں تراویحیں ادا کریں اور قرآن سنیں، تو کیا ہوگا؟ آگے پیچھے تو 10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے، 10 نیکیوں کو 100 سے ضرب دیں، 100 گنا ثواب۔